پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت، اور اسی طرح دوسرے باب کی 7ویں آیت اور 20ویں اور 23ویں آیات، یہ ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ 3 مختلف حوالہ جات ہیں، لیکن بھی درخواست ہے کہ ضرور جب آپ یہ دیکھ چکے ہیں تو اس جگہ پر نشان لگائیں تاکہ جب آگے پڑھا جائے تو آپ کو معلوم ہو۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اسی طرح دوسرے باب کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دوسرے باب کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اسی لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے جن 2 کرداروں کے متعلق جانیں گے وہ آدم اور حوا ہیں۔ آدم جو نام ہے، آدم کا جو عبرانی میں اس کا مطلب بنتا ہے وہ ہے زمین کا بیٹا یا زمین سے نکالا ہوا، اسے انسان یا پہلا انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہوا ہے، اس کا مطلب ہے زندوں کی ماں۔ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اور آدم کا کیا مطلب ہے؟ زمین کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ یعنی زمین سے نکالا ہوا، اور یہ عبرانی جو زبان ہے اس میں اس کا مطلب ہے۔ آدم اور حوا کو خداوند خدا نے مختلف طریقے سے اور مختلف اوقات میں بنایا۔ آدم کو کیسے بنایا گیا؟ زمین کی مٹی سے۔ اور حوا کو کیسے بنایا گیا؟ آدم کی پسلی سے بنایا گیا۔ آدم کو خدا نے پہلے بنایا اور حوا کو خدا نے بعد میں بنایا، لیکن ان دونوں کے لیے جو بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور لفظ جو شبیہ ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جیسا خدا نظر آتا ہے یا جسمانی لحاظ سے جیسا خداوند ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو یا انسان کو، جب انسان کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف آدم نہیں بلکہ اس میں حوا بھی شامل ہے۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی خصوصیات، انگریزی میں کہتے ہیں جیسی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس جیسی خداوند کے اندر موجود ہیں، ویسی ہی خصوصیات خدا نے انسان کے اندر رکھی۔ اگر ہم شکل کے لحاظ سے بات کریں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا تو روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ تو روح کی کوئی شکل، گوشت، ہڈی نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں میں پچھلے اتوار جو بائبل کلاس ہو رہی تھی اس میں بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے شکل کو برا نہ کہیں، کہنا نہیں چاہیے، بری بات ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ جی یہ خدا کی شکل پر، شبیہ پر بنا ہے، بائبل میں لکھا ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جہاں پر لفظ شبیہ آیا ہے اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ خدا کے کوئی کان ہے
یا اس کی آنکھیں ہیں، وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ دراز قد ہے یا پست ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خدا کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں، کیونکہ خدا روح ہے۔ جب کلام کے اندر آیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خصوصیات جو خدا کے اندر ہیں، خدا نے وہ خصوصیات انسان کے اندر بھی رکھی ہیں۔ اور جب ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ کیا خصوصیات ہیں، تو خدا محبت کرنے والا ہے۔ خدا نے انسان کے اندر یہ خصوصیت پیدا کی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے۔ خدا کو غصہ آتا ہے، شبیہ کا مطلب ہے خصوصیت، تو خدا نے یہ خصوصیت انسان کے اندر پیدا کی ہے کہ جب انسان ہے تو اسے بھی غصہ آتا ہے۔ برداشت خدا کی ذات کے اندر ہے، یہی بات اس نے انسان کے اندر پیدا کی۔ اور خدا نے جب انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو بنایا، تو خدا نے یہ خصوصیات ان کے اندر رکھی تھی۔ اور جب کوئی بھی شخص کوئی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہمارے بچے ہیں تو بچوں کے اندر ہماری خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میرا بیٹا ہے تو شاید وہ میری طرح لمبا ہوگا، شاید وہ بولنے میں میری طرح ہوگا، شاید اگر مجھے غصہ جیسا آتا ہے میرے بچوں میں وہ چیز شامل ہوگی۔ یہ اکثر اوقات ایسی چیزیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کی ذات کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری خصوصیات جو خداوند خدا کے اندر تھی، خدا نے انسان کے اندر بھی وہ خصوصیات رکھی۔ لیکن گناہ کے باعث خدا کی شبیہ، جو انسان جس شبیہ پر بنایا گیا تھا، اس میں نقصان ہوا۔ گناہ نے اس شبیہ کے اندر نقصان پیدا کیا، وہ شبیہ خراب ہوئی لیکن تباہ نہیں ہوئی۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، لیکن جب اس میں گناہ آیا تو اس کی زندگی میں اسے اس بات سے نقصان اٹھانا پڑا، وہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا کی شبیہ جو ہے وہ تباہ ہو گئی، تباہ نہیں ہوئی، وہ شبیہ قائم رہی۔ لیکن آدم اور حوا جب کلام میں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے لیے دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر جو باتیں ہوئیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اگر انہوں نے گناہ کیا تو انہیں نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ نقصان کیا تھا کہ پہلے تو وہ باغ خدا میں رہا کرتے تھے۔ پہلے تو خداوند جب آتا تو خدا کو آواز دے کر آدم کو نہیں بلانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی شبیہ پر ہونے کے باعث آدم پہلے سے وہیں پر ہوتا تھا۔ لیکن جب گناہ آیا تو گناہ کے باعث ایک نقصان ہوا، اور وہ نقصان یہ تھا کہ اب آدم خدا سے چھپنا شروع ہو گیا۔ گناہ کے باعث کیا کرنا شروع ہو گیا؟ چھپنا شروع ہو گیا، اور پھر خدا کو پکار کر کہنا پڑا تو سب بولیں کیا کہا خدا نے؟ تو یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اب وہ خدا کی رفاقت میں رہنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ یاد رکھیں، جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو نقصان وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے کہ وہ ہمیں خدا کی رفاقت سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہماری زندگی میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ پہلے بھی وہ ایسے ہی تھے۔ جب خدا نے جب سے بنایا، کلام میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا کو آدم کے ایک مختلف طریقے سے پیدا کیا، حوا عورت کو ایک مختلف طریقے سے پیدا کیا۔ آدم اور حوا وہ مختلف طریقوں سے بنائے گئے، لیکن کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب وہ بنائے گئے تو انہوں نے خدا سے کہا، یا عورت یا حوا آدم سے کہہ رہی ہے کہ تیرا لباس کہاں ہے۔ وہ ہرگز یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم ننگے ہیں۔ نقصان جو گناہ کے بعد ان کی زندگی میں آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا، جب خدا نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے، تو آدم نے کہا کہ اے خداوند میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ میں کیا ہوں؟ ہم ننگے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں نقصان کو پیدا کرتا ہے۔ ابلیس سب سے پہلے ہماری رفاقت خدا سے اور اس کے بعد ایمانداروں سے توڑ دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم یا اس وقت میں جو آدم اور حوا تھے وہ بالکل مر گئے۔
کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا تھا جس روز تو نے کھایا تو کیا ہوا، لیکن وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا کلام یا خدا نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ میرے عزیزوں وہ بالکل ٹھیک تھا، اور وہ موت، وہ مر جانا جو کلام میں لکھا ہے وہ روحانی طور پر تھا، اور وہ جو خدا نے کہا تھا وہ پورا ہوا کہ پہلے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں، پہلے انہیں اپنے لباس کے بارے میں، پہلے خدا کے سامنے جانے میں انہیں پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جب انہوں نے غلطی کر لی، اب جب گناہ ان کی زندگی میں آ گیا کہ روحانی موت ان کی زندگی میں آئی، اور جب ہم بائبل کے نظریہ سے، جب ہم بائبل کی نظر سے دیکھتے ہیں تو روحانی طور پر جو موت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا سے جدا یا الگ ہو جاتے ہیں۔ خدا کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، روحانی موت تیری زندگی میں آئے گی کہ اب تو خدا کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور آج بھی اگر ہم آدم اور حوا کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمارا نقصان کرتا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، خاندانی طور پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ گناہ ہماری زندگی کے اندر خرابی کو لے کر آتا ہے، لیکن ہم تباہ نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں نے بائبل میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خداوند کے لوگ بھی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو موقع ملا کہ وہ گناہ کی معافی مانگ کر پھر سے بحال ہو جائیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں گناہ کے بارے میں پتہ تو چل گیا لیکن انہوں نے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی، اور یہی کچھ آدم اور حوا کے ساتھ بھی ہوا۔ آج کے پیغام میں اس پیغام کے صرف ایک حصے پر ہم غور کریں گے، 3 باتوں پر غور کریں گے، اور اگلے پیغام میں باقی کی 3 باتیں جو ہیں ہم ان پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو خداوند نے آدم اور حوا کو برکت دی تھی وہ یہ تھی کہ پھلو اور بڑھو۔ کیا کرو؟ پھلو اور بڑھو۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکالیے گا، اور اس کی 28ویں آیت سے 31ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ پہلی برکت جو ان کی زندگی میں آئی تھی وہ یہ کہ پھلو اور کیا کرو؟ بڑھو۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت بھی اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ سو کیا ہوا؟ چھٹا دن ہوا۔ اور گھر پر جا کر آپ پڑھ لیں پیدائش کی کتاب دوسرا باب 8ویں آیت سے 25ویں آیت، کہ وہ جگہ جہاں پر خدا نے آدم کو اور حوا کو رکھا تھا، اور وہ کیا نام تھا اس جگہ کا؟ جی سب بولیں، کیا نام تھا اس جگہ کا؟ باغ عدن۔ اگر ہم اس کی خوبصورتی اس جگہ پر دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے وہاں پر بہت سے درخت لگائے۔ وہاں پر خدا نے ایک ایسا درخت بھی لگایا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، خدا نے منع کیا تھا، جس روز کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اور اس کے بیچ میں حیات کا یعنی زندگی کا ایک درخت بھی لگایا تھا۔ اب آدم اور حوا کے لیے جو باغ خدا نے لگایا، کلام میں لکھا ہے کہ وہاں سے عدن سے ایک دریا باغ کے سراب کرنے کو نکلتا تھا، اور اس کے اندر سے 4 ندیاں نکلتی تھی جو باغ کے آس پاس بہتی اور باغ کو سراب کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اس علاقہ میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر نے اس علاقے کو کتنا زرخیز بنا دیا ہے، اور ایک ایسی جگہ جہاں پر 4 ندیاں ہو وہ اس کا محل وقوع کتنا بڑا ہوگا۔ خدا نے اگر یہ کہا ہے کہ پھلو اور بڑھو تو خدا نے صرف ایسے نہیں کہہ دیا، بلکہ خدا نے یہ عظیم استحقاق جب ان کو دیا ہے تو خدا نے ان کے رہنے کے لیے خوبصورت جگہ، خدا نے ان کے گھومنے پھرنے کے لیے ایک اچھی جگہ بھی بنائی ہے۔ ساری دنیا خدا نے بنائی، لیکن آدم اور حوا کے لیے خدا نے کس جگہ کو بنایا تھا؟ باغ عدن کو۔ دنیا میں ابھی وہ نہیں گئے تھے،
گناہ کے بعد وہ دنیا میں گئے، لیکن گناہ سے پہلے وہ باغ عدن میں رہا کرتے تھے۔ اور خدا نے جب یہ کہا کہ پھلو اور بڑھو، تو یہ اصل میں تخلیق کے کام میں، یعنی کریشن میں خداوند ان کو شامل کر رہا تھا، کہ جیسے خداوند خود کریٹر ہے، خداوند چیزوں کو بناتا ہے، پھلو اور بڑھو، خداوند یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح یہ بھی بڑھیں، یہ بھی پھلیں، اور اس طرح زمین جو ہے وہ ان لوگوں سے بھر جائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے گناہ نہ کیا ہوتا تو ضرور ہے کہ خداوند ان میں سے ایسی اولاد کو پیدا کرتا جو موروثی گناہ سے پاک ہوتی۔ دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے باغ عدن میں سبھی درخت لگائے، ایک درخت بھی لگایا، ایک اور درخت بھی لگایا جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا، اور ایک اور درخت بھی لگایا، کلام میں لکھا ہے کہ جو حیات کا درخت ہے، اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی خداوند نے لگایا۔ حیات کا درخت یعنی وہ درخت جس کے پھل کو لینے سے، جس کے پھل کو کھانے سے وہ ہمیشہ تک زندہ رہ سکتے تھے۔ گناہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ خدا نے کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو، لیکن گناہ نے جب پردہ ڈالا تو وہ اس درخت کی جانب چلے گئے جو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل تھا، اور ایسا کرنے سے ان کا یہ عمل جو خدا نے کہا تھا کہ اسی حالت میں جس میں خداوند نے ان کو گناہ سے پاک بنایا ہے، گناہ کا عنصر جو ان کی زندگی میں شامل نہیں ہے، خداوند نے کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو۔ جب انہوں نے گناہ کر لیا تو تخلیق کا حصہ دار بننے کے بجائے وہ گناہ کے حصے دار بن گئے۔ اور میرے عزیزو، آج بھی انسان جب وہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے تو خداوند اسے پھلدار بناتا ہے۔ زبور 128 میں یہ لکھا ہے، ایسا شخص جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر کیا ہوگی؟ میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ یہ برکت ہے خداوند کی۔ اور اس کے گھر میں کیا برکت ہے کہ اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کی مانند ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا عدن، ہماری زندگی کے لیے وہ برکتیں جو اس دنیا کی ہیں، آسمان کی بات نہیں کر رہا، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے جو عدن ہے وہ ہمارا خاندان اور ہمارا گھرانہ ہے۔ اگر ہم خدا میں پھل رہے ہیں اور پھل لا کر بڑھ بھی رہے ہیں تو ہمارا خاندان، وہ جگہ جہاں پر خداوند نے ہمیں رکھا ہے، وہ ہمارے لیے بابرکت ہوگی۔ لیکن اگر گناہ زندگی میں آ گیا ہے، اگر گھر کا سربراہ گناہ میں ملوث ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی شریک حیات، اس کی مددگار وہ گناہ میں ملوث ہے، اگر اولاد خداوند سے دور ہے، اگر دعا کرنے کا رجحان زندگی میں کم ہے، اگر خدا بلاتا ہے، اگر خدا رفاقت رکھنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے اس کو دینے کے لیے وقت نہیں، تو وہ عدن ہمارے لیے پریشانی کی جگہ بن جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا، خدا نے تو کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو، لیکن گناہ کرنے کے باعث جب وہ گناہ میں پڑ گئے تو وہ ایک عظیم استحقاق جو خداوند نے ان کو دیا تھا وہ اس سے محروم ہو گئے۔ اور وہ یہ تھا کہ پھلو اور بڑھو، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے ساتھ لوگ ہو جائیں۔ آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے ساری چیزوں کو بنایا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ آدم اکیلا ہے تو خداوند نے کہا، دوسرے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، آدم کا اکیلا رہنا، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے سارے جو جانور ہیں، کل دستی جانور، ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ وہ اس کے کیا نام رکھتا ہے۔ خدا نے اس کے پاس جانوروں کو لا کر، سارے پرندے جتنے جانور ہیں، آدم نے سب کے نام رکھے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس کی مانند کوئی مددگار آدم کو نہیں ملا۔ نہ شیر اس کا مددگار بن سکتا تھا، نہ کوئی اور اچھا جانور اس کا مددگار بن سکتا تھا۔ خداوند نے پھر آدم پر نیند بھیجی، اور اس لیے بھیجی تاکہ وہ ایک مددگار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ جو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اصل میں وہ خدا کے انتظام کے خلاف جاتے ہیں۔ ایسی بیویاں، ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہیں، وہ اصل میں خدا کی جانب سے بنائے گئے مددگار سے
پیچھے ہٹتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب آدم اور حوا کو خدا نے بنایا، آدم کی مددگار حوا کو بنایا، اور خدا نے کہا کہ پھلو اور بڑھو، جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ اس عظیم استحقاق سے ہٹ گئے۔ اب وہ استحقاق آج کے دور میں ایمانداروں کو حاصل ہے، اور یہ استحقاق، یہ حق ہماری زندگی میں خدا کی حکمت اور اس کے فضل کی عکاسی ہے۔ اور اسی کے باعث جتنے بھی ایماندار خاندان ہیں، جو شوہر اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہے اور جو بچے اپنے والدین کی عزت کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں تندرستی اور سلامتی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور اسی طرح ان کے باعث کلیسیا ایک اکائی کی صورت میں مسیح کا بدن بن کے وہ خدا کے اس بڑے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ کلیسیا کی تعداد اگر بڑھ رہی ہے، خاندان میں اگر برکت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے اس بڑے حکم کو جو کلام میں لکھا ہے کہ پھلو اور بڑھو، ہم اس بڑے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر ہماری روحانی زندگی، میں صرف جسمانی برکتوں کی بات نہیں کر رہا، جسمانی اکثر برکتیں بہت ساری ہوتی ہیں، روحانی طور پر ہم ساتھ نہیں ہوتے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دعا نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دعا میں متفق نہیں، بچے اپنے والدین کے ساتھ چرچ نہیں جاتے، ہم خود چرچ میں ہوتے ہیں اور ہمارے بچے شاید گلیوں میں یا گھر پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ شامل ہے۔ ہم جسمانی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے نہیں بڑھ رہے۔ خداوند کے کلام میں جب اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 46ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 46ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خداوند کیا کرتا تھا؟ جب وہ اکٹھے تھے، روٹی توڑتے تھے، دعا کرتے تھے، تو خداوند اور لوگ ان میں ملا دیتا تھا۔ آدم اور حوا کی زندگی میں جہاں پر سٹاپ لگا، جہاں پر پاز آیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اب ایک نہیں رہے تھے۔ اور جب انہوں نے پھل کھایا، خداوند نے پوچھا کہ تو نے پھل کیوں کھایا؟ آدم نے عورت پر الزام لگایا کہ یہ عورت جو تو نے میرے لیے بنائی، اس نے پھل کھلایا۔ عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تو نے جس سانپ کو بنایا، تیری بنائی ہوئی مخلوق میں سے سانپ نے مجھے اس پھل کو کھانے پر مجبور کیا۔ گناہ جب ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، کلیسیا میں آتا ہے تو وہ تفرقے بازی کو پیدا کرتا ہے۔ گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو وہ نقصان پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے اکٹھ کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ کر لیں، اگر ہم اپنے گناہ کو مان لیں، تو پھر ہم اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا جب وہ باغ عدن میں تھے، پہلی بات یہ کہ خدا نے کیا کہا تھا انہیں؟ پھلو اور کیا کرو؟ پھلو اور بڑھو۔ پھل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھلدار ہوں، اور یہ بات اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ خدا کا شاید یہ منصوبہ تھا کہ ایسی نسل پیدا ہو جو ماروثی گناہ کے بغیر ہو۔ لیکن اگر وہ پھلے تو وہ گناہ میں پھلے، اگر وہ بڑھے تو وہ گناہ میں بڑھ گئے۔ آدم اور حوا، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر وہ باغ عدن میں معافی مانگتے، آدم کہتا کہ اے خداوند مجھ سے اور حوا سے گناہ ہوا، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرتے، تو شاید آج دنیا کے حالات فرق ہوتے۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آزمائش آئی۔ آدم اور حوا کے سامنے کیا آئی؟ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات پوری نہیں پڑھوں گا، لیکن کلام میں آپ اس بات سے واقف ہے کہ کیسے گناہ ہوا کہ سانپ جو کل دشتی جانوروں میں سے تیز تھا، چلاک تھا، اس نے عورت کے پاس آ کر کہا کیا واقعی خدا نے کسی بھی درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ کس طرح اس نے دھوکہ دیا، عورت نے وہ پھل کھایا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے بھی رکھا، اور جب کھانے لگی تو اس نے جب پھل کو دیکھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یہ دیکھا اور اپنے دل میں خود ہی سوچ لیا واقعی یہ آنکھوں کو بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اور اضافہ کر کے یہ کہا کہ یہ عقل بخشنے کے لیے واقعی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ حالانکہ جب تک ہم کوئی چیز کھائیں نا تب تک ہمیں اس کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ابلیس جب وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے۔
اب جو نشہ کرتے ہیں، اصل میں یہ بھی ایک خاص روح کے تابع لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، تو جو نشہ نہیں کرتے وہ ایک چھوٹی سی بری عادت جب اپناتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اس میں بڑھتے جاتے ہیں، اور جب نشہ کرنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ نشہ کیوں کرتے ہیں، جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی سگریٹ نہ پیے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ گناہ کے اندر ایک ایسی خاصیت شامل ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس نے گناہ کرنے کے لیے اس کے بہت سارے جواب گھڑ کر رکھے ہوتے ہیں۔ اب سگریٹ پینے کا کھانا ہضم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی بات ہے۔ عورت نے جب اس کے سامنے آزمائش آئی تو عورت، کلام میں جب ہم دیکھتے کہ اصل آزمائش جو عورت پر ابلیس لایا تھا وہ حکمت عملی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حکمت عملی تھی کہ اس نے اس وقت میں کیا کرنا ہے، ابلیس نے اس کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا۔ خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو کیا ہو گیا۔ اب حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ کوئی جتنا مرضی آ کے کہہ دے کہ سگریٹ پینا اچھی بات ہے، بدکاری زناکاری کرنا اچھی بات ہے، ماں باپ کو گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، خدا کے گھر میں نہ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ تو ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ واقعی ہم اس بات پہ مضبوط رہنا ہے۔ ابلیس عورت ہوا کے سامنے جو بات لے کر آیا، اصل میں اس نے عورت کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا۔ اب حکمت عملی کو تبدیل کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے، ہم جب خدا کے خادم ہوتے ہوئے کسی شخص کے پاس جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتا تو اصل میں ہم اس سے کلام کے مطابق حکمت عملی سے آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی، بیٹا، بیٹی، آپ گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ اسی حالت میں مر جائیں گے، کلام بھی سنتے ہیں، ہدیے چندے بھی دیتے ہیں، اگر اس حالت میں مر جائیں گے تو اس کا جواب آپ کو خدا کو دینا پڑے گا۔ یہ پاسبان ہوتے ہوئے، ایک پادری ہوتے ہوئے، پاسٹر ہوتے ہوئے ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم اس کو اس طریقہ کار سے خدا کے پاس لائیں گے۔ ایک ایسی حکمت عملی ابلیس نے اپنائی۔ پہلی بات یہ کہ وہ ان کے سامنے جو آزمائش لے کر آیا وہ یہ کہ وہ خدا کے کلام کے بارے میں شک پیدا کرے۔ کیا پیدا کرے؟ خدا کے کلام کے بارے میں۔ اور وہ شک کیا تھا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس باغ کے کسی درخت کے پھل کو نہ کھانا، حالانکہ خدا نے منع صرف نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا۔ کلام میں لکھا کہ خدا نے یہ کہا تھا۔ اب حکمت عملی دیکھیں کہ شیطان ابلیس وہ خدا کے کلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ آج سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسری بات کہ اس نے خدا کے کلام کا مطلب وہ بات جو خدا نے منہ سے کہی، میں بائبل کی بات اس جگہ پر نہیں کر رہا، کلام کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو خدا نے کلام کیا ہے۔ اس نے خدا کے کلام کا ایک علیحدہ نقشہ کھینچا اور اس نے کہا کہ عورت جو ہے اس نے کہا کہ ہاں، باغ کے سبھی درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن وہ درخت جو باغ کے بیچ میں ہے، خدا نے کہا ہے تم نہ تو اس سے کھانا اور نہ چھونا۔ کیا کہا ہے؟ نہ کھانا اور نہ۔ کلام میں لکھا ہے کہ عورت نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ نہ کھانا اور نہ، اس نے نیا ہی نقشہ بنا دیا۔ عورت ہو یا مرد ہو، یہ ہماری عادت ہے انسان ہوتے ہوئے، کہیں سے بھی سنے بات ہم چار باتیں بڑھا کر بتاتے ہیں کہ شاید اس ایسا کرنے سے کو میں زیادہ عقل مند ثابت ہوں گا۔ ابلیس نے حکمت عملی کیسے بدلی؟ پہلے اس نے کلام کے بارے میں شک پیدا کیا، اب عورت بات کو بڑھا کر کہتی ہے خدا نے کہا ہے نہ تو چھونا اور نہ اسے کھانا۔ حالانکہ چھونے والی بات جو ہے کلام میں وہ ہرگز نہیں ہے، لیکن عورت نے ایک نیا نقشہ کھینچ دیا۔ تیسری بات یہ کہ شیطان نے کلام کی تردید کر دی، یعنی جو کچھ خدا نے کہا تھا اس نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ یہ حکمت عملی ہے، یہ بڑی آزمائش ہے جو ابلیس عورت کے سامنے لے کر آیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یعنی ابلیس نے کہا کہ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ تم مرو گے؟ سبوں نے خدا نے کیا کہا تھا؟ تم مرو گے۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ وہ ایک نیا نقشہ کھینچتا ہے، کلام کی تردید کرتا ہے، وہ اس کو جھٹلاتا ہے، اور وہی کہتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس پھل میں سے کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ اور کلام کی تردید کر کے اس نے کہا کہ تم مرو گے نہیں، بلکہ تم کس کی مانند بن جاؤ گے؟
خدا کی مانند نئی حکمت عملی سامنے رکھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ خود غرضی اور غرور کی درخواست ابلیس نے عورت سے کی کہ خود غرض بن جاؤ، مغرور ہو جاؤ، اچھے برے کے جاننے والے تہاڈا دل نہیں کرتا کہ تہاڈے کو بھی گڈی ہوئے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ایک ایسی کلیسیا کے پادری ہو جس کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا گھر پیسوں سے بھرا ہو؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی زندگی کے اندر عیش و عشرت ہو؟ خود غرض بن جاؤ۔ غرور کی درخواست ابلیس نے کی، اور ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ خدا کے کلام کی بات پر جو خدا نے کہی تھی وہ اس پر عمل کرتے۔ وہ کیا کرتے اس پر؟ 16ویں آیت، دوسرے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں جو بات خدا نے اصل کیا وہ دیکھیں کیا تھی۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ باغ کے درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو کیا ہوا؟ جب ابلیس ہمارے سامنے ایسی آزمائشیں لے کر آتا ہے اور ایسی باتیں جو کلام سے ہٹ کر ہیں وہ ہماری زندگی میں آتی ہیں، تو پھر کلام کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ زبور نویس داؤد یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو، زبور 119 میں کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف۔ عورت ابلیس کے درمیان جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے تو اس مکالمے کو اگر ہم یسوع مسیح کی آزمائش کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو شیطان ابلیس بار بار یہ کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ تو یسوع کیا کہتا ہے؟ کلام میں یہ بھی لکھا ہے، آزمائش کا جواب وہ کلام سے دیتا ہے کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے مل جائے تو کلام میں لکھا ہے، کو کیا کہتا ہے کہ جھک کر کیا کر دے مجھے۔ تو یسوع نے کلام اسے یاد تھا، اسے ازبر تھا، زبانی یاد تھا، اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خداون اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کر، خداون کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جو سجدے کے لائق ہو۔ خداون یسوع مسیح اس طرح آزمائش پر غالب آیا۔ ابلیس کی حکمت عملی آخر میں یہ آئی کہ وہ یسوع کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہا کہ کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگنے دے گا، اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، اگر تو کلام کو مانتا ہے تو اپنے تائیں کیا کر دے، نیچے گرا دے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ کیا کرے تجھے اپنے ہاتھوں پر تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان! کیوں کہا؟ کیونکہ اسے کلام آتا تھا۔ اگر آج ہم بھی آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے طریقوں سے نہیں، جو طریقے ہمارے پاس ہیں۔ ابلیس شیطان ایک ہی بات سے بھاگ سکتا ہے، اگر آپ ایماندار ہیں، آپ کو خدا کا کلام آتا ہے، اور اگر زبور نویس داؤد کی مانند آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو کہاں پر رکھ لیا؟ اپنے، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، تو پھر ہم آدم اور حوا کی طرح آزمائش میں سے گزریں گے تو ضرور، لیکن وہ آزمائش ہمیں ایمان سے، ہمارے خداوند سے دور نہیں کر سکتی۔ تیسری بات جو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ یہ کہ جب انہوں نے گناہ کیا، یعنی آدم اور حوا نے جب جرم کیا، گناہ کیا، تو ان کی زندگی میں گناہ کرنے کے باعث خوف پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ جب ہم انسان ہوتے ہوئے گناہ میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جب وہ خدا کے گھر میں نہیں آتے، وہ خداوند کی میز میں شامل نہیں ہوتے، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ خداوند کے گھر میں کیوں نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ وہ خداوند کی میز میں نہیں آتے، پوچھا جائے آج آپ، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ خداوند کی میز میں نہیں آتے عبادت کے بعد، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی بہن آپ کیوں نہیں آئے، تو کہتے جی آپ نے اعلان کر کے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو معاف کرے، میں معاف نہیں کر پایا۔ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں خوف کو پیدا کرتا ہے، اور یہی خوف آدم اور حوا کی زندگی میں بھی آیا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے جب ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی،
اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ گناہ، جرم جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ خوف پیدا کرتا ہے۔ گناہ میں گرنے کے بعد آدم اور حوا نے پہلی بار جرم اور خوف کے منفی جذبات انہوں نے اپنی زندگی میں ان کا تجربہ کیا۔ اور پتہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو ان کا عقیدہ تھا اور جو ان کا رویہ تھا اس کے باعث ایسا ہوا۔ ہمارا عقیدہ، اگر وہ ہمارا عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ ہماری زندگی میں جرم کو پیدا کرے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ جو مسیح سے دور ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ جو بدعتی تعلیمات کا شکار ہیں، اگر ان سے بیٹھ کر بات کی جائے اور کہا جائے کہ کھولو بائبل اور بتاؤ کہاں پر یہ بات لکھی ہے، یہ تعلیم جو آپ دے رہے ہیں بائبل میں کس جگہ پر یہ تعلیم ہے، تو وہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے کوئی بات نہیں کر پاتے، اور ایسی جگہوں پر جہاں پر ان سے سوال کیا جائے وہ وہاں پر آنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت ساری بدعتی تعلیمات، آج بھی بہت سارے بدعتی فرقے وہ عروج پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلط عقیدے اور غلط رویے کے باعث ہے۔ کوئی غلط عقیدے والا جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اسے پرکھنا ہے، ہمیں اسے جانچنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے گلے میں بیگ ڈالا ہے یا ہاتھ میں بائبل پکڑی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ پادری ہو یا نہ ہو، ہم اس کو کہہ کے پادری صاحب بنا دیتے ہیں کہ جی یہ پادری صاحب نے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تو خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کی تعلیم کا، پہلے وہ عقیدہ، پہلے وہ ایمان جس پر وہ چلتا ہے اس کا جائزہ لیں، کیا وہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ ابلیس کی راہ پر چل رہا ہے تو اس سے ملنے سے اور اس کی تعلیمات پر غور کرنے سے اور اس سے رفاقت رکھنے سے کنارہ کریں، کیونکہ وہ غلط عقیدے والا آپ کی زندگی میں ایک غلط رویہ پیدا کرے گا۔ عورت حوا جب سانپ آ کر اس سے بولا تھا، اگر وہ اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتی تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے۔ ہماری ایسی غلط جگہوں پر رفاقتیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو غلط نظریات اور بائبل کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ غلط عقیدہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور ہم غلط رویہ اپنا دیتے ہیں۔ خدا نے حکم دیا اور حوا نے شیطان کے جھوٹ پر یقین کیا، اور وہ یہ تھا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور پھر جب جھوٹ پر یقین کیا تو پھر نافرمانی کرنے میں مصروف ہوئے۔ پھر پھل دیکھا ہے، دیکھ کر اچھا لگنا شروع ہو گیا، اور خود ہی سوچ لیا کہ عقل بڑھانے کے لیے اچھا ہے، اور ایسے نظریات بنتے چلے گئے، رویہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اور کلام میں لکھا کہ حوا نے خود نہیں کھایا، اس نے اپنے شوہر کے لیے بھی رکھا۔ کیا کیا اپنے؟ تو شوہر کے لیے جب رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ 4-5 باتیں اسے بھی بتائی ہوں گی۔ شاید پہلی دفعہ میں شوہر نے منع کیا ہو، لیکن دوسری، تیسری، چوتھی اٹیمپٹ میں شوہر بھی مان گیا ہو کہ چلو واقعی بھی تجھے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو مجھے بھی لگے گا، اس نے بھی کھا لیا ہو۔ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے جرم کیا، جب وہ غلط عقیدے اور نظریے کو مان گئے تو جرم ان کی زندگی میں آیا، اور جرم نے ان کی زندگی میں خوف کو پیدا کر دیا۔ اگر آج آپ کسی ایسے خوف میں مبتلا ہیں اپنی زندگی کے کسی گناہ کے باعث، تو اس کے باعث اپنے عقائد بائبل کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو اپنے چچا زاد رشتہ داروں میں شادیاں کرتے ہیں، وہ بائبل کے حوالہ جات کھول کر بتاتے ہیں، دیکھیں جی آدم کا بیٹا جو قائن تھا اس کی بیوی کہاں سے آئی، وہ اپنے بہن کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ جو شراب پینے والے ہیں وہ غلط عقیدے کو جب اپنا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بائبل میں فلاں شخص ہے، اس نے شراب پی ہے، پھر اس کا حال بھی دیکھیں کیا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو غلط کام کرنے کے بعد بائبل کو اپنے اس نظریے پر سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ حوا اور آدم والا ہے، اور خداوند یہ نہیں چاہتا کہ اگر جرم، اگر غلطی اور اگر گناہ ہو گیا ہے
تو ہم اس کے مطابق اپنا نظریہ اور اپنا خیال اس کو سیٹ کر لیں، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ غلط ہے ہم غلط کو غلط کہیں۔ آج کے اس دور میں جو کچھ ہمارے مفاد میں ہو ہم اس کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں، ہر وہ بات جو ہمارے مفاد میں ہو ہم اس سے کر گزرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کہنے والا بتانے والا شخص کون ہے۔ کیا ابلیس کی جانب سے وہ شخص ہماری زندگی کے لیے کام تو نہیں کر رہا؟ کیا وہ ہماری تعلیم کو، کیا وہ ہمارے عقائد کو بگاڑ تو نہیں رہا؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان بڑا چلاک ہے، وہ شاید خود سامنے نہ آئے لیکن وہ کسی میں سما کر بھی آ سکتا ہے۔ اور پالوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ عجب نہیں کہ ابلیس نورانی فرشتے کا روپ لے کر بھی آ سکتا ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ عجب نہیں کہ ابلیس نورانی فرشتہ بن کر بھی آ جائے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مجرم سمجھیں، ہم خوف محسوس کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آدم اور حوا کے پاس ایک اچھا جواب تھا، اور وہ یہ کہ وہ کہتے کہ اے خداوند ہم سے غلطی، ہم سے گناہ ہوا، اے خداوند یہ گناہ ہم سے سرزد ہوا۔ لیکن جب جرم ان کی زندگی میں آیا تو خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو مسیح یسوع میں ان پر کیا نہیں ہوتا؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہم موت سے اور گناہ کی شریعت، یعنی موت کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں جو احکامات ہیں، جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو وہ سب احکام ہماری زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم معافی مانگیں تو ہم اپنے رابطے کو خداوند کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں۔ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا، جب جرم ان سے سرزد ہوا، تو جرم ساتھ خوف بھی لے آیا کہ وہ خدا کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ کلام میں لکھا ہے، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں کیا کرو؟ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی پادری صاحب کو گھر پر بلا کر چندہ دے دو، کھانے بنا لو، لوگوں میں کھانے تقسیم کرو۔ اگر گناہ محسوس کرتے ہیں تو خداوند کے سامنے آئیں، مانیں، اقرار کریں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی برکت آئے گی۔ خداوند نے آدم اور حوا کو اس لیے پیدا کیا تھا۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ وہ پھلیں اور کیا ہوں؟ بڑھیں۔ کیا کریں؟ پھلیں اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اپنی زندگی خداوند کے حضور میں رہ کر، اس کے باغ میں رہ کر بسر کرتے ہیں، آزمائش آئی ہے تو وہ آزمائش کے اندر گر نہ جائیں، اس کا شکار نہ ہو، بلکہ آزمائش کا مقابلہ کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آزمائش آ گئی، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، تو جرم ان کی زندگی میں خوف لے آیا۔ آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ایسے سارے خوف ہماری زندگی سے جائیں۔ اگر ایسی آزمائش صورت میں لے کر آتا ہے تو ہم اس آزمائش پر غالب آئیں، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم پھلیں روحانی طور پر، ہم پھلیں جسمانی طور پر، ہم پھلیں خاندانی طور پر، ہم پھلیں کلیسیائی طور پر بڑھیں، اور ہمارے بڑھنے سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔